جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں جی، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس پہ ہم پہنچتے ہیں، جی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں آمین کہو۔ ٹھیک، اب یہاں فرشتوں کی ڈائریکٹ دعا تو نہیں ہے، جی، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صحیح، تو وہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم آمین کہو تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اس کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کے اوپر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، تمہاری آمین اور اگر فرشتوں کی آمین مل گئی، ایک لمحے میں اوپر پہنچ گئی، غفر لہ ما تقدم، تو اس کے جو سابقہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ تو گویا کہ فرشتوں کا یہ عمل ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور عمل لے لیں جس کو یعنی جیسے ابھی ہم دعا کی بات کی ہے نا کہ ہم کسی کو دعا کا کہتے ہیں، جی، یعنی غائبانہ طور پر نہیں بلکہ منہ پہ ہم کہتے ہیں یار میں نے تیرے لیے بڑی دعا کی، آپ بھی کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، اور منہ پہ ہم دعائیں دیتے بھی بڑی ہیں جی، اور یہ اچھی بات ہے، دینی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اصل دعا کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے جب ہم کمر پیچھے کسی کی دعا کرتے ہیں، جب اس کی وہ موجود نہ ہو، بن دیکھے ہم اس کو دعا کرتے ہیں، صحیح، یہ ہوتی ہے دل سے دعا۔ سامنے ہم نے کسی کی گاڑی دیکھی، کہا ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے، وہ جب چلا گیا ہمارے دل کے اندر اس کے خلاف نہ جانے کیا کچھ اٹھ رہا ہے کہ یار اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھنے والا ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی۔ تو یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ دعا یہ ہے کہ جب وہ موجود نہیں ہے آپ پھر اس کے لیے دعا کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عن ظہر الغیب اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے، جی، وہ فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ یا اللہ جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اسے بھی عطا کر اور اس کے بھائی کو بھی عطا کر۔ سبحان، تو گویا قبولیت کی دعا کر رہا ہے فرشتہ، یعنی فرشتے نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی بلکہ کہا یا اللہ جو کچھ اس نے مانگا ہے اب اس سے بڑی کیا ہے، یعنی بخشش نہیں۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو تو نے خوبصورت گاڑی دی ہے، یا اللہ اس کو اس کے شر سے بچا، یا اللہ اس کے گھر کے اندر تو برکت عطا فرما، اس کے پاس میں نے مال و دولت دیکھا، یا اللہ اس کو مال و دولت کے اندر برکت عطا فرما۔ اب وہاں پیچھے ہم نے جتنے بھی اعمال ذکر کیے وہ بخشش کی دعا ہے، ٹھیک، تو یہاں فرشتہ کیا کہے گا کہ یا اللہ اس نے اپنے بھائی کی گاڑی کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے، یا اللہ اس کو بھی ویسی ہی گاڑی عطا فرما، یعنی اس کی گاڑی کے اندر بھی برکت عطا فرما۔ یہ تو بڑا آپ نے کیوں بتا دیا، تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو کچھ آپ لینا چاہتے ہیں، اب میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا، جی، لیکن جب کیا ہی وہ خوبصورت اس میں لذت ہو کہ جب میری دعا کے ساتھ فرشتے کی دعا بھی شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ منوانا چاہتے ہیں، جی، آپ کی زندگی میں جس چیز کی کمی ہے آپ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے مانگ دیں، فرشتہ آپ کے لیے مانگ دے گا۔ تو یہ بہت بڑی ایک یعنی ایک طریقہ ہے فرشتے کی دعا کے حصول کا اور اپنے لیے وہ نعمتیں حاصل کرنے کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسلمان بھائی کو عطا کر دیں۔